حضرت سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا خاص عمل غنی ہونے کا عمل ہے جی، رزق میں برکت کا عمل ہے جی۔ میں کہتا ہوں انشاءاللہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں لے کے گھر میں دولت اور رزق کی برسات ہوگی۔ آپ کے فرشتے جو ہے اللہ کے فضل سے آپ کے گھر میں دولت رزق لے کر آ سکتے۔ دیکھیں حضرت سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نا بڑا کمال تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی۔ وہ تو جا رہے ہوتے تھے، رستے میں پہاڑ آ جاتے تھے نا، پہاڑ تو آپ فرماتے تھے نا پہاڑوں کو، ابرو کا اشارہ، یہ اس کو ابرو کہتے ہیں، یہ ابرو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسے ایسے ابرو کا اشارہ کرتے تھے، پہاڑ رستہ دے دیتے، آپ درمیان سے گزر جاتے، ابرو کا اشارہ، ٹھیک ہے۔ دریا پہ جا رہے ہیں تو دریا رستہ دے دیتا تھا، رستہ بنا دیتا تھا، ہوا میں پرواز کرتے تھے، بڑی آپ کی طاقت تھی جی، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ اور اللہ کے نبی کے پاس نا مختلف قسم کے مسائل آتے رہتے تھے، جیسے عاصم بن برقیہ کا وہ ملکہ بلقیس کا تخت والا واقعہ جو قرآن پاک میں موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ چونٹی والا واقعہ جو ہستی ہے ہزارہ میل دور، جو ان سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہوتے ہیں نا، تو چونٹیوں کو کہتی ہے بلوں میں گھس جاؤ جی، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، اگر ان کے قدم آپ کے اوپر آ گئے تو آپ جو ہے وہ جمد ہی جاؤ گی، ہے آپ ان کے قدموں کے نیچے آ کے ختم ہو جاؤ گی، پیس جاؤ گی۔ تو وہ جو ہے نا آپ مسکرائے کیوں تھے کہ دیکھیں ہزاروں میل دور نا وہ پتہ لگ گیا چونٹی کو کیا مار رہے ہیں، تو کمال یہ نہیں ہے کہ چونٹی کو پتہ لگ گیا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہوتی نا کہ وہ سن لیتے ہیں آواز۔ بہرحال تو اس طرح کے بے شمار حضرت سلیمان، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر نا ایک لفظ بولا جاتا ہے بندش کا، جادو کا، ٹھیک ہے، تو اور بھی بہت ساری، 18 کا بڑا بولا جاتا ہے، وہ 18 کے بارے میں جی اس کو 18 ہو گیا، یہ اصل میں ایک شیطانی جن کا نام ہے اور بڑے طاقتور یہ جن ہے، ٹھیک ہے، اور اس جن کے نہ بازو ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ چہرہ ہے، یہ عجیب قسم کا ایک جال سا ہے۔ وہ حضرت سلیمان نبی کے دور میں نا بڑے لوگوں کی موت ہونا شروع ہو گئی، کثیر تعداد میں، جنات بڑے غائب ہونا شروع ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں جنات غائب ہونا شروع ہو گئے۔ پتہ کرنا جی وہ تو کھا گیا ہے جی، کوئی طاقت آئی ہے، وہ تو جنات بھی کھا جاتی، انسان بھی کھا جاتی، بڑی عجیب قسم کی۔ اللہ کے نبی نے سلیمان علیہ السلام نے بھیجا، آپ کے پاس عفریت جن ہوتا تھا، آپ نے فرمایا جاؤ جا کے نا پتہ کرو، پتہ کیا نا تو پتہ چلا جی وہ اس کے پاس تو وہ آپ نے ایک طاقت کا گروہ بھیجا عفریت جن سے پہلے، تو وہ جب گیا نا تو اس کو قید کرنے کے لیے، تو انہوں نے وہ سارا جن وہ کھا گئے، پورا گروہ ہی بالکل سب کو ختم کر دیا۔ پھر آپ نے عفریت کو بھیجا، قید کر کے لائے، بڑی مختصر سی بات ہے، جب آئے سامنے تو وہ اس کا نہ چہرہ تھا، نہ پاؤں، نہ ہاتھ، تو آپ نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تو کہنے لگے میرا نام 18 ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی تو کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں تو مار دیتی ہوں، میں تو جنات کو بھی مار دیتی ہوں، کھا جاتی ہوں، میرا تو کام ہی ہے موت، ٹھیک ہے، میں جس کے جسم میں داخل ہو جاؤں، مرد کے عورت کے، تو بچے کے، بزرگ کے، جوان میں، اس لیے یہ نا بیماری صرف خواتین کو نہیں ہوتی، یہ مردوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، یہ ٹانگوں میں کمزوری آنا، پاؤں کا مڑ جانا، بازوؤں کا مڑ جانا، تو یہ جو بار بار یہ میں آپ کو کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جب نتیجے پہ پہنچوں گا تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اب وہ جو حضرت سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے نا، تو آپ نے فرمایا بھی تو داخل کس ٹائم ہوتی ہے، یہ بڑا خطرناک ٹائم ہے جی، اس ٹائم میں نا وہ خواتین جو خاص ایام میں ہوتی ہیں نا، وہ اس ٹائم میں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو محفوظ جگہ پہ کر لیں، باہر نہ پھریں، ٹھیک ہے، اور اکثر اوقات زیادہ تر ہماری جو خواتین ہیں اسی ٹائم پہ جو ہے وہ سیر کے لیے بچوں کو لے کے پارکوں میں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کہ جب مغرب کے ٹائم سے تھوڑا سا پہلے ٹائم جو ہوتا ہے نا، سورج ہلکی ہلکی اپنی سرخی چھوڑ رہا ہوتا ہے، ہلکی سی غروب ہونے کے وقت جو تھوڑا سا ٹائم ہے نا، وہ سب سے خطرناک ٹائم ہے، اس ٹائم میں ہم داخل ہوتے ہیں جسموں میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ عصر پڑھ لیا آپ نے، عصر کے بعد سارا دن ٹھیک ہے، عصر کے سے لے کے مغرب تک، لیکن جب مغرب کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے نا، جب اس وقت شیطانی جنات وجود کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے اور کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو بہرحال حضرت سلیمان نے یہ یہاں سے ایک چیز تو یہ ملی کہ اٹھرا جو ہے وہ بیماری شماری کا نام نہیں ہے، وہ ایک جن کا نام ہے، تو اس کو بار بار دہرانے سے اس جنات کی حاضری ہوتی ہے. جیسے لوگ بندش 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 کرتے رہتے ہیں، اکثر اوقات خواتین کو گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے پہ بندش ہو گیا، ہم پہ جادو ہو گیا، تو یہ اصل میں جنات کے نام ہے، ان کو دعوت ہے، ان کو مدعو کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے بندش میں بھی جنات ہیں، جادو میں بھی جنات ہیں. بندش کیسے ہوتی ہے، جادو کیسے ہوتا ہے؟ ایک شیطانی عامل جو چلا کرتا ہے، جنات کو قید کرتا ہے، پھر آپ کا نام دیتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، اور جنات کو کہتا ہے جائیں جا کے میاں بیوی میں جو طلاق کروا دیں یا بچوں میں لڑائی کروا دیں یا گھر میں بربادی کروا دیں، جو بھی ہے. تو شیطانی طاقتوں کا اگر آپ کے زندگی میں عمل دخل ہے، مثال کے طور پہ آپ کاروبار، کیونکہ میں نے آپ کو عمل وہ دینا ہے جو آسان ترین ہے، عمل وہ دینا ہے کہ اس عمل کو بچے بزرگ جوان سب کر سکتے ہیں، کیونکہ حفاظت کا عمل ہے. دیکھیں اگر کسی جادوگر نے آپ کے کاروبار کے اوپر بندش لگائی ہے تو اس نے کوئی مثال کے طور پہ ایک دکاندار ہے، سامنے کی دکان والا حسد کرتا ہے اور وہ کسی شیطانی جادوگر کو پیسہ دیتا ہے، کہتا ہے یار اس کی دکان پہ رش بڑا ہے تو اس کو نا آپ باندھ دو دکان کو. اب اس کو ظالم کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ صرف اس کا کاروبار نہیں بند کروا رہا، وہ اس کی زندگی پوری برباد کر رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کا نام دو، والدہ کا نام، اچھا دے دیا جی. وہ نام لے کے وہ کہتا ہے کہ اسی وقت بیٹھا بیٹھا تسبیح گھماتا ہے، شیطانی طاقتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جاؤ چلے جاؤ. وہاں ان کو قید کر دیتا ہے، کڑا لگا دیتا ہے. وہ شیطانی طاقتیں ساری وہاں پہ دکان کے اندر موجود رہتی ہیں. اب وہ شیطانی طاقتوں کے نا یہاں پہ اثرات ہوتے ہیں. میں آپ کو نشانیاں بھی ساتھ میں بتا رہا ہوں، اگر کوئی دکاندار مرد و خواتین، گھر میں بھی خواتین نے بنائی ہوتی نا یا کاروبار، تو یہ خواتین پر بھی گھر میں اگر جادو ہو رہا ہو یا مرد حضرات میں گھر میں یا دکان پہ یا باہر اندر، یہ جادو کی نشانیوں میں سے پہلی چھوٹی چھوٹی نشانیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ آپ پہ جادو ہو رہا ہے. اور بڑا شدید ترین جادو جو آنے والے وقت میں آپ کو جسمانی طور پہ بھی اپاہج کر دے گا اور مالی طور پہ بھی اپاہج کر دے گا. کیونکہ جہاں پر شیطانی جنات ہوتے ہیں وہاں پر اجاڑ ہوتا ہے، وہاں پہ بربادی ہوتی ہے، وہاں پہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ دماغ میں وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے. شیطانی جادو کا سب سے بڑا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جاؤ لاکھوں روپے لگا کے بھی نا آپ یہ نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے. جو بندہ کہتا ہے نا یار میں چاہتا ہوں کہ مجھے پتا چلے مجھ پہ جادو ہے کہ نہیں ہے، تو جس بندے کو کھانا کھانے کے دوران بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھنی یاد نہ رہے اور وہ وسوسوں کے اندر چلا جائے، یعنی کہ کھانا کھا رہا ہے اور دماغ وسوسوں کے اندر ہے، خیالات کی دنیا کے اندر ہے، سوکھے لفظ، تو سمجھ جائے کہ اس پہ شیطانی جادو ہو چکا ہے. پہلی بات. دوسری بات، نماز میں اس کو غلیظ خیالات آنا. خیال آنا جادو کی نشانی نہیں ہے. نماز میں غلیظ خیال آنا، ٹھیک ہے، غلط گندے خیالات آنا سوکھے لفظوں میں، یہ جادو کی نشانی میں سے کہ آپ پر شیطانی ٹاپ کلاس کا جادو ہو چکا ہے. تیسری نشانی آپ کو آسان ترین، جب آپ واش روم میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر اچھے خیال آنا، یعنی کہ وہ چیزیں جو واش روم میں نہیں آنی چاہیے ان چیزوں کا خیال آنا، دماغ میں خیالات چلنا، بیٹھے بیٹھے خیالات کی دنیا میں چلے جانا، ہلکا ہلکا سر پہ دباؤ، جسم پہ دباؤ محسوس ہونا، فریش نیند سے اٹھ کے وقت گزارنے کے بعد تھکاوٹ سی محسوس کرنا، یہ شیطانی طاقتوں کے اثرات کی ابتدا ہے. آپ کو دکان پہ بیٹھے بیٹھے یا کاروبار میں یا فیملی میں یا گھر میں بیٹھے بیٹھے اچانک سے غصہ آ رہا ہے نا، تو آپ سمجھ جائیں، تو آپ کہیں گے پیر صاحب یہ آپ ساری باتیں جو بتا رہے ہیں ان کا تعلق کیا ہے آج کے وظیفے کے ساتھ؟ تو ان کا تعلق ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں عملیات کی دنیا کے اندر. پہلی چیز یہ ہوتی ہے، یہ سن لیں، پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ شیطانی طاقتوں کو قید کرنا، ساڑنا، جو بھی کرنا کرانا، وہ عاملین کا کام ہے، آپ کا نہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ شیطانی طاقتوں کو سائیڈ پہ لگا کے اپنا کام کرنا، یعنی کہ آپ ختم تو نہیں ان کو کر سکتے نا، جھوٹ بولتے ہیں.
عامل جو ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ نارمل بندہ تو ان کے ساتھ پنگا لے گا تو وہ تو پھر دھو کے دھوئیں گے. تو ایسے نہیں ہوتا. نارمل یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی بسر کریں اور ان کو اپنی کرنے دیں. جب آپ کو کوئی اچھا عامل مل جائے وہاں سے علاج کروا لیں. وقتی طور پر آپ حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں اور برکت میں رہنا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ آپ جو ان سے وہ شیطانی طاقتوں کو اپنی زندگی سے سائڈ پہ لگانا چاہتے ہیں. بچے بزرگ جوان رزق میں برکت کے لیے بچے پڑھیں گے، دماغ کا حافظہ قوی، امتحانات میں کامیابیاں، ایمان میں سلامتی. بزرگ پڑھے، جوان پڑھے، کاروبار میں بے انتہا برکت ہوگی. میں کہتا ہوں حقیقت میں اس کی زندگی میں دولت، رزق کی برسات، برکت کی برسات ہونا ہے. حقیقت میں وہ دیکھے گا، ٹھیک ہے نا. اور اس کی دکان پر جو کسٹمر آنا شروع ہو جائیں گے، رش ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اور میں کہتا ہوں فرشتے جو ہے وہ مدد کے لیے حاضر ہوں گے، دولت لے کر، رزق لے کر، برکت لے کر. قرض سے نجات کے حوالے سے پڑھیں. سر یہ بڑا کمال کا عمل ہے. آپ نے پڑھنا کیسے؟ میں آپ کو نا دیکھیں، اس میں کسی قسم کی شرائط تو نہیں ہے، لیکن روحانی دل سے اجازت اس بہن بھائی کو جو ویڈیو کو لائک کرے گا اور آپ دیکھیں جمعرات جمعے کی دعا میں شامل ہونا نا، تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں تو انشاءاللہ شامل کیا جائے گا. اجازت، روحانی دل سے اجازت کا لفظ میں نے اس لیے بولا ہے، محنت ہے، حوصلہ افزائی ہے، لائک کر دیا کریں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو کو لائک کر کے آپ دیکھیں تو صحیح انشاءاللہ. اس کا اچھا، اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ جب لائک کرتے ہیں اس میں ہماری حوصلہ افزائی، نیکسٹ ٹائم ہم مزید محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اس عمل کو کرنا، سمجھے، آپ نے اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی ٹائم کوشش کریں. رات کو سوتے وقت ٹائم کی پابندی نہیں ہے، کبھی رات کو 9 بجے کر لیے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، مطلب جیسے ٹائم ملے رات کے وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. یا غنیو، یا زبر الف یا، میں آپ کو ایک لفظ سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا، پورا عمل سمجھاؤں گا. بعد میں کوئی بندہ یہ کمنٹ نہ کر رہا ہو یہ عمل کرنا کیسے ہے، کس ترتیب سے، نہیں، پورا عمل سمجھاؤں گا. اگر سنیں گے تو پورا سمجھ میں آ جائے گا. یا غنیو، یا زبر الف یا، قرض سے نجات کے لیے، دولت میں برکت، دولت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، نوکری حاصل کرنے کے لیے، قیدی کی رہائی کے لیے، بے اولادی سے کو ختم کرنے کے لیے. خاص طور پہ وہ افراد جو غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ میں جا چکے ہیں، وہ تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے اس عمل کو کریں. یا غنیو، یا زبر الف یا، غین اور نون، پھر یا غنیو، غنیو، غین زبر غا، نون سے نی، یا پہجو، یا غنیو، سمجھ آ گئی، نون ہے، یا زبر الف یا، غنیو، یا غنیو، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. اس کے بعد ہے یا رزاق، یا زبر الف یا، را زبر را، رزا، را زبر زا، رز، را زبر الف زا، رزا، کاپشکو، یا رزاق، یا غنیو، یا رزاق. کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا ہمیں سمجھ نہیں ہے. اب وہ علیحدہ بات ہے، آپ توجہ سے نہ سن رہے ہو، پوری توجہ سے سنیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا، سن کے سمجھ بھی آئے گی. بچوں کی بھی آسان ہے، بچے 7 ٹائم پڑھیں، بس 7 ٹائم سے زیادہ نہیں، صبح و شام 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پیئیں بس. بڑوں کے لیے 12-14 سال کی عمر کے زیادہ سے جو افراد ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ عشاء کے بعد اس کو 313 مرتبہ پڑھنا. کیسے؟ یا غنیو، یا رزاق، آگے آئے گا یا مغنیو، یا زبر الف یا، میم کے اوپر جو پیش ہے نا اس کو غین کے ساتھ ملانا ہے، غین، غین، غین کے ساتھ، یا مغ، میم پیش، غین مغ، پھر نون کے نیچے زیر ہے، مغنی، یا کے اوپر پیش ہے، نون کو یا سے ملا کر پڑھنا ہے، یا مغنیو، ٹھیک ہے نا. یا غنیو، یا رزاقو، یا مغنیو، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا 313 مرتبہ. پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پہ دم کر کے پانی پی کے پھر دعا مانگنی ہے. میں کہتا ہوں کسی بھی مقصد حاجت کے لیے پڑھیں، اسے مستقل آپ زندگی کا معمول رکھیں، لیکن 7 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 7 دن کے اندر اندر آپ کی نا ہر حاجت پوری ہو جائے انشاءاللہ. کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. اجازت